ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں۔ جب شاہراہ عام سے میرا جلوس نکل کر گزرتا ہے تو راہ چلنے والے لوگ پوچھتے ہیں مسلمانوں آج کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے گھروں میں زنجیریں لگا کر جلوس کی شکل میں باہر آ گئے ہو؟ تو ہمیں میں سے کوئی جواب دیتا ہے کہ تجھے معلوم نہیں میرے نبی کی آمد کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس میں ہم اپنے غوث کو یاد کر لیتے ہیں۔ یوں ہی آگے بڑھتے جائیں، گویا کہ ہر مہینے میں کسی نہ کسی کی یاد رکھی ہوئی ہے۔ اخیر جو سال کا جو اخیر مہینہ آتا ہے جسے ہم ذی الحجہ کہتے ہیں، جس میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یادوں کو منانا نہیں چاہیے، شرک اور بدعت۔ میں نے کہا ان یادوں کو اگر چھوڑ دو گے تو پتہ چلے گا کہ تم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ ہم قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرنے کے بعد گویا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یاد مناتے ہیں۔ گویا کہ یادوں کو منانی چاہیے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، چونکہ ان یادوں میں جو ہماری شریعت ہے، جس دین پہ ہم چلتے ہیں، یہ چند یادیں ہیں جن سے ہمارے دین اور ہمارے اسلام میں، اور گویا کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام دھرم کے ماننے والے ہیں۔ ان یادوں کو مناتے ہیں، ہمارا اسلام زندہ اور تابندہ ہوتا نظر آتا ہے۔ تاریخ اٹھائیے، پڑھیے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج تو کہنے والے لکھنے والے لوگ لکھتے ہیں کہ آج بزرگوں کی یاد نہیں منانی چاہیے، نبی کی یاد نہیں منانی چاہیے، لیکن میں آج آپ کو ایسی جگہ لے چلوں گا جہاں پہ جانے کے بعد یہی وہ لوگ ہیں جو وہاں جانے کے بعد میرے نبی کی یاد کو بھی مناتے نظر آتے ہیں۔ ذرا سب سے پہلی بات یہ کہ آج عرس کی اگر آپ کی تاریخ ہے تو آپ ایک بات یاد کر لیجئے کہ عرس منانی چاہیے، اور اگر اللہ والا اس لائق ہے تو اس سے مانگنا بھی جائز ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مانگنا بھی جائز ہے، مانگ سکتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جب مسائل کا استخراج اور استنباط فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں امام اعظم کی قبر پہ چلا جاتا۔ جو لوگ نیت یہاں باندھتے ہیں آمین زور سے کہتے ہیں، ان کے پیشوا کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ آج تو لوگ یہاں نیت باندھتے ہیں لیکن کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں۔ اگر واقعی تقلید کریں تو حق پہ۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو میں امام اعظم کی قبر پہ چلا جاتا۔ امام اعظم وقت کے امام ہیں، ولی کامل ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ذرا آپ ہی سوچئے کہ جب ایک امام کی بارگاہ میں جا رہا ہے، وہ بھی قبر پہ، دل نے تو یہ کہا کہ اے امام شافعی جانا ہی تھا تو مسجد چلے جاتے، سجدہ کرتے، رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے، بات سمجھ میں آ جاتی۔ لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈائریکٹ رب کائنات نے ہمیں کچھ دیا ہو۔ نماز دینی ہو مصطفیٰ کے ہاتھوں، روزہ دینی ہو مصطفیٰ کے ہاتھوں، زکوٰۃ و خیرات کے احکام ملے مصطفیٰ کے ہاتھوں، جنت و جہنم عرش و کرسی لوح و قلم کا پتہ ملا مصطفیٰ کے ہاتھوں، اور یہی نہیں بلکہ خدا بھی ملا میرے مصطفیٰ ہی کی بارگاہ سے مصطفیٰ کے ہاتھوں۔ ایک شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بس ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے ہم نے تجھے خدا مان لیا، ورنہ ہم کیا جانتے تھے خدا کون ہے، کہاں ہے، کتنا ہے۔ اسی کعبے پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنے بت پڑے ہیں، کسی کا خدا لات تھا، کسی کا منات، کسی کا ہبل، کسی کا عزا، ہر قبیلے کا خدا الگ الگ تھا۔ میرے مصطفیٰ تشریف لائے، فرمائے کہ یہ لات، یہ عزا، یہ ہبل، یہ جو پڑے ہوئے یہ تمہارے خدا نہیں ہے، بلکہ خدا ایک ہے۔ اس لیے دوستو یہ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے نبی کے کہنے پر اے مولا تجھے خدا مان لیا ہے، ورنہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ خدا کون ہے، کہاں ہے، کس جگہ ہے۔ اور دوستو واقعی میں اگر ایمان کی بات اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، عرش کو دیکھا نہیں، لوح کو دیکھا نہیں، قلم کو دیکھا نہیں، کچھ نہیں دیکھا، لیکن نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ جنت دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ عرش دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ قلم دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ ہم نے خدا کو بھی نہیں دیکھا، نبی کے کہنے پہ مان لیا۔ تب یہ شاعر کہتا ہے بس ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا دوستو کہ سب کچھ کس سے ملا؟ یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی میں نے بتایا وہ نبی سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے خدا ایک۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ رب کائنات ہر بندے کے دل میں اتار دیتا، اور جب یہ اتار دیتا تو ہر بندہ خدا خدا کرتا، لیکن نہیں، نبی سے فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے خدا ایک۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اے مصطفیٰ تم مجھے خدا مانتے رہو، دنیا مانے نہ مانے تو مجھے خدا کہتا رہا، میں تجھے مصطفیٰ کہتا رہا۔ تو دوستو پتہ یہ چلا کہ سب کچھ نبی کی بارگاہ سے۔ اب آئیے ذرا سا میں آپ کو بتاؤں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر پہ، قبروں پہ جانی چاہیے کہ نہیں جانی چاہیے یہیں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے اسی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم لوگ جو مزاروں پہ جاتے ہیں کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، قبر پوجتے ہیں، مردے سے جا کے مانگتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آؤ امام شافعی کی بارگاہ میں، فرماتے جب مسائل الجھ جاتے بات سمجھ میں نہ آتی تو میں امام اعظم کی قبر پہ جاتا، اور فرماتے ہیں میں اپنا مسئلہ رکھتا، امام اعظم قبر سے جواب دے دیتے۔ کہہ دو سبحان اللہ، امام اعظم قبر سے جواب دے دیتے۔ اب بولیے جانی چاہیے کہ نہیں قبروں پر؟ اور قبر کی بات آئی ہے تو آئیے میں اپنے آقا کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں قبروں پہ جانا شرک اور بدعت ہے۔ میں نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے مکے سے گلی سے گزر رہے ہیں، جب آگے بڑھتے ہیں تو ماں کی قبر نظر آتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کس کی قبر نظر آتی ہے؟ ماں کی قبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کو دیکھا، دل میں خیال پیدا ہوا کہ ماں کی قبر پہ حاضری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو حکم دیتا ہے جبریل میرا محبوب اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہے، جا انہیں لے جا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہتے جبریل امین تشریف لاتے ہیں، سلامی پیش کیا، عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ماں کی قبر پہ چلنا چاہتے ہیں، تشریف لے چلیے۔ حضرات جانے والا کون؟ محبوب، لے جانے والا جبریل، بھیجنے والا خدا۔ کہاں بھیج رہا ہے؟ قبر پہ۔ کہاں بھیج رہا ہے؟ قبر پہ۔ اب سوچئے قبر پہ جانی چاہیے کہ نہیں جانی چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پہ ہیں، اب دونوں ہاتھوں کو جب اٹھانا چاہا تو جبریل امین نے منع فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہاتھوں کو بلند مت کیجیے۔ اب یہیں پہ جو لوگ یہاں نیت باندھتے ہیں آمین زور سے کہتے ہیں، قلم اٹھایا اور لکھ دیا نعوذ باللہ من ذالک، نبی کی ماں اس لائق نہیں تھی، اسی لیے جبریل امین نے منع فرمایا۔ میں نے کہا ماں تو کیسا ہے، تو ناہنجار انسان ہے، ذرا سمجھا نہیں؟ کہتے علامہ
جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو جبریل امین نے منع فرمایا، کیوں منع فرمایا معلوم ہے؟ ابھی اسلام ابتدائی دور سے گزر رہا تھا، چند لوگ دامن اسلام میں ابھی سمٹے تھے۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہاتھوں کو بلند مت کیجئے، ورنہ یہ کفار مکہ کا لوگ تانا دیں گے اور کہیں گے کہ نبی کی ماں اس وقت بخشی گئی جب نبی نے اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعا مانگی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ کی ماں تو بخشائی ہے۔ لیکن اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو تھوڑا سا اور آگے چلیے۔ ایک صحابی رسول ہے انس بن مالک یا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی لونڈی کو دسترخوان دیا دھلنے کے لیے۔ جو لوگ اپنی ماں کو، میرے نبی کی ماں کو اپنی ماں کی اس طرح سمجھ بیٹھے، ذرا دیکھیے گا صاف ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنی لونڈی کو دسترخوان دیا دھلنے کے لیے، یہ لونڈی اٹھی اور لے جا کے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اس میں ڈال دیا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے تجھے دھلنے کے لیے دیا، جلانے کے لیے نہیں دیا۔ یہ لونڈی فرماتی ہے کہ میرے آقا مجھے بھی معلوم ہے آگ کا کام جلانا ہے، پانی کا کام صاف کرنا ہے، لیکن میرے دل میں کچھ خش و خاشاک ہے، آج میں اسے جلا کے خاک کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں نے اس دسترخوان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد اسی دسترخوان کے کونے سے اپنی انگلی مبارک کو پوچھ لیا۔ میرا عقیدہ ہے کہ اب اسے آگ نہیں جلا سکتی ہے، اسی لیے میں نے آگ میں ڈالا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آگ اسے جلاتی ہے یا صاف کرنے کا کام کرتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس لونڈی نے دسترخوان کو نکالا تو آگ نے جلانے کا کام نہیں بلکہ صاف کرنے کا کام کر دیا ہے۔ حضرات ذرا آپ ہی بتائیے، ایک آن کے لیے اگر نبی کے جسم پاک سے کپڑا لگ جائے، انگلی مبارک سے کپڑا لگ جائے تو اسے آگ نہ جلا سکے، میرا نبی 9 مہینہ اپنی ماں کی پیٹ میں رہا، اس ماں کا عالم کیا ہوگا؟ جو لوگ اپنی ماں کی طرح میرے نبی کی ماں کو سمجھے، ایک آن کے لیے کپڑا لگے تو اسے آگ نہ جلا سکے، لیکن یہ لکھنے والے لکھے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کی ماں اس لائق نہیں تھی۔ میں نے کہا میرا نبی 9 مہینہ اپنی ماں کی پیٹ میں رہا، اس ماں کا عالم کیا ہوگا؟ اور حضرات میں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پہ تشریف لے گئے۔ میرے نبی کے افعال و کردار ہی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ نبی تشریف لے گئے، ہم بھی اپنی ماں باپ کی قبروں پہ جائیں گے، اور جب اللہ والوں کی باری آتی ہے تو بدر یتم ہم لوگ اس میں جاتے ہیں۔ گویا کہ قبروں پہ جانی چاہیے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، قبروں پہ جانی چاہیے، اور قبر والا اگر اس لائق ہے تو مانگنی بھی چاہیے۔ تب تو ہم اجمیر جاتے ہیں اور مانگتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتے ہیں مانگتے ہیں، کچھوچا جاتے ہیں مانگتے ہیں، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے اور اپنی دعائیں اور اپنی منتیں ہم رکھ دیتے ہیں۔ اور آئیے ذرا سا، میں نے کہا دوستو یادوں کو منانی چاہیے، یہ تو ہم لوگ ہیں، مدینے کی گلی ہے، چند بچے کی ٹولی ہے، آذان کی نقل کرتے ہوئے مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، بچوں کو بلا لیا، اور جب قریب بلایا تو پوچھا ابھی آذان کی نقل کون کر رہا تھا؟ ابھی بھی ہم لوگوں کے یہاں جب مؤذن صاحب آذان دیتے ہیں تو بہت بچے ہیں جو کان میں اوبی انگلی کرتے ہیں اور اللہ اکبر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آذان دیتے ہوئے جب جا رہے تھے تو نبی کی نظر پڑ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بلا لیا، پوچھا ابھی کون نقل کر رہا تھا؟ بچوں نے کہا کہ یہ کر رہا تھا، یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، بڑی سریلی اور پیاری آواز تھی، آذان کی نقل کر رہے تھے۔ نبی نے اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے سر پہ اپنا کرم والا ہاتھ رکھ دیا۔ یہ جب گھر جاتے ہیں اور بچوں کو رخصت کر دیا، گھر گئے، جانے کے بعد ماں سے کہا ماں آج ہم آذان کی نقل کرتے ہوئے مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، سرکار کی نظر پڑی تو سب کو بلا لیا،
کسی کے سر پہ ہاتھ نہیں، لیکن میرے سر پہ اپنا کرم والا ہاتھ رکھ دیا۔ ماں خوش ہو جاتی ہے، پیشانی چوم لیتی ہیں، پوچھتی ہیں بتا نبی نے، سرکار نے اپنا کرم والا ہاتھ کہاں رکھا؟ وہ بچہ فرماتا ہے کہ سرکار نے اپنا ہاتھ یہاں رکھ دیا ہے۔ ماں چوم لیتی ہے پیشانی کو اور کہتی ہے سن، قسم ہے پوری زندگی ہر جگہ کے بال کو ترشوانا، لیکن اتنے دیر دور کی بال کو چھوڑ دینا تاکہ نبی کی یاد کو ہمیشہ زندہ کرتے رہنا۔ جب لوگ پوچھیں کہ کیوں اس طرح کے بال چھوڑ دیے ہو، کہنا کہ سرکار نے کرم والا ہاتھ رکھ دیا ہے، جب جب لوگ پوچھتے رہیں گے نبی کی یاد آتی رہے گی۔ گویا کہ یادوں کو منانی چاہیے۔ اور دوستو اسی عشق کی منزل میں آئیے تو ایک بات اور بتا کے میں گزر جاؤں۔ ایتے بندہ نواز گیسو دراز، میں نے کہا یادوں کو منانی چاہیے، صرف یاد پہ چند باتیں سن لیجیے۔ گلبرگہ شریف اسی انڈیا میں ہے، ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے ایتے بندہ نواز گیسو دراز۔ گیسو کے معنی ہوتے ہیں بال اور دراز کا معنی ہوتا ہے لمبا۔ اپنے گھر میں تھے تو پیر کی خوشبو ملی، باہر نکلے، ہر چہار جانب نظر دوڑائی، بڑی دور سے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر سوار شخص آ رہا ہے۔ جب گرد و غبار چھٹے، جب قریب آئے تو دیکھا کہ پیر جا رہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ دوڑے ہوئے گئے بندہ نواز اور جانے کے بعد قدموں کو بوسہ دے دیا، اپنے پیر کے قدم کو چوم لیا، اور جب چوم لیا تو پیر نے حکم دیا اے بندہ نواز تھوڑا اور جھک کے، اور جھکے تو رکاب کا بوسہ دے دیا، گھوڑے میں جو رکاب ہوتا ہے جس پہ پاؤں رکھتے ہیں اس کو چوم لیا۔ پھر حکم دیتے ہیں اور جھک کے، تو اس سے اتنے ہی میں چند بال رکاب میں پھنس گئے اور جھک کر کے گھوڑے کے سم کو چوم دیا، گھوڑے کے سم کا بوسہ دے دیا، اتنے میں بال بڑھ گئے۔ ادھر بال جو پھنسے تھے، ادھر جب جھکے تو بال بڑھتے چلے گئے۔ ایک اللہ والے کے راز و نیاز کی باتیں، وہ بھی اللہ کا ولی اور مرید بھی مت پوچھے پہنچا ہوا۔ جب سر کو اٹھایا تو دیکھا کہ پیر کے قدم چومنے میں یہ بال بڑھ گئے، پوری زندگی اس بال کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اس بال کو بڑھا لیا، کیوں چھوڑ دیا؟ کہا پیر کے قدم چومنے میں یہ بال بڑے ہیں، جب جب میں دیکھتا ہوں پیر کی یاد کو زندہ اور تابندہ کرتا رہتا ہوں، پیر کی یاد آتی رہتی۔ میں نے کہا دوستو یہ ہے بزرگوں کا طریقہ، یادوں کو برقرار رکھا جائے۔ میں نے کہا کہ یہ یادیں آپ اٹھائیے دیکھتے چلیے۔ میں نے کہا ایک صحابیہ نے فرمایا ان بالوں کو چھوڑ دینا، لوگ پوچھیں گے بتانا کہ نبی نے یہاں اپنا کرم والا ہاتھ رکھا تھا، جب جب دیکھو گے نبی کی یاد آتی رہے گی۔ ایتے بندہ نواز جب اپنے بالوں کو دیکھتے ہیں تو اپنے پیر کی یاد آتی ہے، گویا کہ پیر کی محبت میں، پیر کی یاد میں بال کو چھوڑ دیا۔ اور آئیے دوستو، میں نے کہا نا کہ جب ہم نبی کی یاد مناتے ہیں تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جب یہ لوگ حج میں جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا بولیے گا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں نا، اس میں 3 بار طواف کرنے میں آیا ہے کہ اکڑ کر طواف کرنا ہے، یعنی جو چادر احرام والی چادر ہوتی ہے نیچے سے بغل سے نکالا پھینک دیا اور اکڑ کر کے طواف کرتے ہیں، سینہ تان کر کے طواف کرتے ہیں، جس کو رمل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ رمل۔ جو لوگ گئے ہوں گے، بہت سارے لوگ یہاں تو رہتے ہی ہوں گے، طواف کرتے ہوں گے تو پتہ چل جاتا ہوگا بھائی 3 بار اکڑ کے طواف کرنا ہے۔ میں نے دیکھا طواف میں اکڑ کر طواف کرتے، میں نے کہا کہ اکڑ کیوں گئے ہو؟ یہ تو خدا کی بارگاہ ہے، یہاں جھک کے نگاہیں جھکا کر، دل جھکا کر، پورا وجود جھکا کر کے رب کی بارگاہ میں آئے ہو اور جھک کر طواف کرنے کی ضرورت ہے، اکڑ کیوں گیا؟ تو اس نے کہا کہ خدا کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ خدا کا حکم ہے اکڑ کے طواف کرنا۔ میں نے کہا چلو میں آپ کو بتاؤں یہ اکڑانا کیوں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، جب مکے میں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے اور جب طواف شروع کیا صحابہ کرام نے، تو مکے کے کافروں نے تانا دینا شروع کیا،
محمد کمزوروں کو لے کے آیا ہے، محمد نحیفوں کو لے کے آیا ہے۔ یہ لاغر اور کمزور کعبے کا طواف کیا کریں گے؟ وہ لوگ نگاہیں جھکائے، دل جھکائے ہوئے طواف کر رہے تھے، مکے کے کافر مذاق اڑا رہے تھے۔ محمد کمزوروں کو لے کے آئے، نحیفوں کو لے کے آئے، یہ طواف کیا کریں گے؟ صحابہ کرام بارگاہ رسالت مآب میں تشریف لے جاتے ہیں، فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے کے کافر تانا دے رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انقلابی مصطفیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے صحابہ کی جماعت سن، ان مکے کے کافروں کو بتا دے اور اکڑ کے طواف کر کے یہ بتا دے کہ محمد کے غلاموں کو جہاں جھکنا آتا ہے وہیں اکڑنا بھی آتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے اکڑ کر طواف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اکڑ کے طواف کر دیا۔ آج بھی جو لوگ حاجی صاحب لوگ جاتے ہیں تو اکڑ کے طواف کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس وقت تو حاجی صاحب مکے میں کافر لوگ موجود تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ کے چیلے موجود تھے، تانا دینے والے موجود تھے، یہ کمزور ہے، یہ نحیف ہے، یہ لاغر ہے، فلاں ہے، ڈھکانا ہے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اکڑ کے طواف کرو۔ اب تو کوئی کہنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، اکڑ کے کرو یا جھک کے کرو یا جس طرح بھی کرو۔ اب کون تانا دینے والا ہے کہ اکڑ کے طواف کرتے ہو؟ حکم ہوتا ہے میرے بندے سن، اکڑ کے طواف کر لے تاکہ میرے نبی کی یاد زندہ ہو جائے۔ یہاں پہ اکڑ کے طواف کر لے تاکہ کیا ہو جائے؟ نبی کی یاد زندہ ہو جائے۔ میں نے کہا یہاں نبی کی یاد بنانے میں بڑی پریشانی ہے، لیکن جب خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو نبی کی یاد مناتے ہیں۔ کہہ دو سبحان۔ یہ نبی کی یاد ہے کہ نہیں؟ ذرا بولیے گا۔ اور یہی نہیں دوستو، جب حجر اسود میں جاتے ہیں، جب قریب جاتے ہیں تو جانے کے بعد ایک دم ہنگامہ آرائی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک دم مارا ماری جس کو کہیے وہ ہے، اس پتھر کو چومنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ یہ پتھر ہے، پتھر کہاں جا رہے ہو؟ کہا چومنے جا رہا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جانتے ہو اس پتھر کے چومنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہا چومنے سے یہ گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ گناہ کو کیا کر لیتا ہے؟ چوس لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے۔ میں نے کہا دوستو یہ دیکھو یہ پتھر چومنے جا رہا ہے، اگر پیر کا ہاتھ چوم لے تو اس کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، مزاروں پہ جا کے اگر چادر چوم لے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پتھر ہے جس کے اندر پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ آگے بڑھ کے چومنے جاتا ہے۔ تاریخ یاد کیجئے، وہ دن بھی ہے تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، طواف کر رہے ہیں، اور جب حجر اسود کے قریب جاتے ہیں تو اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، عمر تجھے نہیں چومے گا۔ لیکن دل نے ٹھوکر لگائی، عقل نے ٹھوکر لگا دی۔ کہا اے عمر تجھے معلوم ہے اس پتھر پر کس کے لب مبارک لگے ہیں؟ دل میں جب خیال آیا کہ نبی نے اس پتھر کا بوسہ لیا ہے، چوما ہے تمہارے فاروق فرماتے ہیں اے حجر اسود سن، عمر تجھے چومے گا بھی اور اپنی آنکھوں سے بھی لگائے گا، اس لیے کہ نبی پاک نے اپنا لب مبارک لگا لیا ہے۔ دوستو اب جب کوئی بھی حاجی جاتا ہے اور چومتا ہے، پتہ یہ چلا جیسی چوما نبی کی یاد کو زندہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ مت چومو، مت جاؤ، کاہے کے لیے جاتے آتے ہو؟ تو اکڑ گیا تو نبی کی یاد زندہ کر دیا، چوم لیا ادھر نبی کی یاد زندہ کر دیا۔ میں نے کہا یادوں کو منانی چاہیے، کہہ دو سبحان اللہ، یادوں کو منانی چاہیے۔ جو لوگ یہاں نہیں مناتے اللہ تعالیٰ بلاتا ہے آؤ میرے گھر میں آ کے میرے نبی کی یاد مناؤ۔ ادھر منانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہاں آؤ، اور وہاں جاتا ہے تو مناتے رہتا ہے۔ ادھر پانی گیا تو جاتے ہیں، کیا ہوا؟ جیسی زمزم ملا کھڑے کھڑے پینا شروع کیے۔ میں نے دامن کھینچ دی، کہا کہ مولانا صاحب پانی پینے کے آداب ہیں، بیٹھ کے پیجئے۔ کہا کہ مولانا یہ وہ پانی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا اس پانی اور اس پانی میں کیا فرق ہے؟ رنگ میں فرق ہے کہ بو میں فرق ہے کہ مزہ میں فرق ہے، کلر میں فرق ہے، کیا فرق ہے؟ کہا نہ رنگ میں فرق ہے، نہ بو میں فرق ہے، نہ مزہ میں فرق ہے، کوئی فرق نہیں، بالکل پانی پانی کی طرح ہے۔ میں نے کہا کہ پھر کھڑے ہو کر عالموں سے پوچھ لیجیے، آپ بھی مولانا ہے، کھانے پینے کے آداب ہے، بیٹھ کے کھائیے نا، پیجئے پانی۔ کہا اس پانی اور اس پانی میں فرق ہے۔ میں نے کیا کہا کیا فرق؟ جب رنگ میں فرق ہی نہیں، بو میں فرق نہیں، مزہ میں فرق نہیں تو کیا فرق؟ کہا اس پانی کو ایک نبی سے نسبت ہو گئی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کے قدم ناز
پڑ گئے ہیں، اب یہ پانی بیٹھ کے نہیں بلکہ کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے۔ میں نے کہا دوستو، جب ایک نبی سے نسبت ہو جائے تب وہاں بیٹھ کے نہیں بلکہ کھڑے ہو کے پیا جائے۔ اور حال یہ دوستو کہ اگر کسی کے نبی سے نسبت ہو جائے، اللہ والوں سے نسبت ہو جائے، بزرگوں سے نسبت ہو جائے، تو جانتے ہیں یہ نسبت والا بھی ممتاز ہو جاتا ہے اور یہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے تبرک اگر ہم لوگ دیتے ہیں میلاد کے بعد کھانے میں تکلیف ہوتی ہے، اور یہ پانی وہاں کا تبرک ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے تبرک لایا ہے، کہا کیا لائے ہو؟ تب پانی لائے اور کھجور لائے۔ آرام سے یہ تبرک کھاتا ہے، اور جس پر قرآن پڑھ دیا جائے تو کھانے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں بلا کے اور کہتا ہے میرے نبی کی اب یاد مناؤ۔ میں نے کہا کہ جیسی وہ پانی پیا، حضرت اسماعیل کی یاد کو زندہ کر دیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ بولیے یاد زندہ ہو کہ نہیں؟ نبی کی یاد کو زندہ کر دیا۔ میں نے کہا پورا حج گویا کہ یہ لوگ جب جاتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو نبی کی یاد مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی کی یاد مناتے جاؤ، میں تیرے گناہوں کو پاک اور صاف کرتا جاؤں گا، گناہ ختم کر دوں گا، دھل دوں گا، اتنا صاف کر دوں گا کہ جیسے کوئی بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، حج کرنے والا ویسے ہی پاک کر دیا جاتا ہے جیسے وہ بچہ پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اور کیا منوا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے نبی کی یاد منوا رہا ہے۔ خانہ کعبہ میں آیا، طواف کیا، نبی کی یاد، حجر اسود کا بوسہ دیا، نبی کی یاد، ادھر مقام ابراہیم پہ آ کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے پوچھا کعبہ سامنے ہے یہاں کیوں؟ ادھر جا کے پڑھو نا، ادھر کیوں پڑھ رہے؟ جہاں کعبہ ہے بغل میں وہیں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کے سامنے آ کر 2 رکعت نماز کیوں؟ کعبے کے سامنے پڑھو نا۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے کعبے کی تعمیر فرمائی تھی۔ کہا کہ حکم ہے 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے، اور جیسے ہی پڑھ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو زندہ کر دیا۔ بولیے یاد کو زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ کہتا ہے کہ ہم یاد نہیں منائیں گے، ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے گا تو کہے گا نبی کا برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ میں نے کہا بے وقوف، یہ وہ یاد ہے جس سے اسلام زندہ ہے اور تابندہ ہے، انہی یادوں سے ہمارا اسلام زندہ اور تابندہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کہتے ہو نہیں منائیں گے؟ ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو بہت تکلیف ہے، اور ان کا حال تو مت پوچھئے کیا کیا کرتے ہیں۔ اور دوستو آئیے ذرا سا میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس حج میں، مکمل حج میں رکھا کیا ہے؟ اب کون شیطان ہے کہ لوگ جاتے ہیں تو شیطان کو کنکڑی مارتے ہیں، کس کے بیٹے کو قربانی دینی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے چلے تو شیطان آ کر کے بھٹکانا چاہا۔ کہا اسماعیل معلوم ہے کہاں لے جا رہے ہیں آپ کے ابو؟ کہا مہمان کیا لے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں، ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کہیں باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ تو شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے۔ کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا کہ تب تو ایک اسماعیل کے اگر ہزاروں اسماعیل ہو تو کٹنے کے لیے تیار ہے، اور تو شیطان لگتا ہے۔ اور جب اپنے ابو حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب کہا تو حکم دیا کہ بیٹا کنکڑی مارو۔ کیا مارو؟ کنکڑی مارو۔ کس کو؟ شیطان کو۔ کس کو مارو؟ شیطان کو۔ اب جو حاجی صاحب لوگ جاتے ہیں تو نہ وہاں قربانی کا مسئلہ ہے کہ ہاں بیٹا قربان کرنے لے جا رہے ہیں کہ بھٹکانے آ رہا ہے، اور اب نہ شیطان پڑا ہوا ہے، اب کیا پڑا رہے گا؟ اتنی پٹائی ہوتی ہے، اگر دیکھیے گا تو آپ کہیے گا کہ زوردار بارش ہوتی ہے، ایک دم بالکل اتنی کس کے آواز آتی ہے پٹائی کی۔ کنکڑی جو ماری جاتی ہے اس کی ایک آواز ہوتی ہے، ایک ساؤنڈ ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ میں نے کہا اب تو نہ شیطان ہے نہ بھٹکانے والا ہے، پھر مارنا کیا؟ اللہ حکم دیتا ہے میرے بندے کنکڑی مار لے تاکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یاد زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یاد منوا رہا ہے اور کہتا ہے یہ حج ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور حج کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ بولیے نا بھائی۔ اس راستے کی استطاعت جس کو ہو جائے اس پر حج کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ من استطاع الیہ سبیل۔ میں نے کہا کنکڑی مارا، نبی کی یاد، قربانی کی، نبی کی یاد، حجر اسود کا بوسہ دیا، نبی کی یاد، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھی، نبی کی یاد۔ اور ادھر اب تو پانی بھی تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے،
اب تو جہاں جائیے پانی رکھا ہوا ہے. بس 2 چند منٹ بیٹھیے آپ لوگ اطمینان سے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دم پریشان ہے. 12 بج چکا ہے نا. جانتے ہیں ہم لوگوں کا مزاج ایسا ہو گیا کہ میلاد شریف ہو, جلسہ ہو تو بہت کم لوگ سنتے ہیں. کچھ لوگ دیکھنے آتے ہیں, کچھ لوگ گھوم گھام کے چلے جاتے ہیں. اور یہی دوسری چیز اگر ہو جائے تو رات بھر آنکھ میں نیند نہیں آئے گی. میں نے کہا کہ اب پانی بھی تلاش, وہاں جدھر چلے جائیے, ادھر زمزم ادھر زمزم, جدھر گزریے زمزم ہی زمزم ہے, اٹھایا پی لیا. لیکن اب دیکھا کہ صفا پر, پھر صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, 7 چکر حاجی صاحب لوگ لگاتے ہیں. لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ بولیے نا بھائی. لگاتے ہیں نا. کیوں لگاتے ہیں؟ اب تو پانی کی تلاش نہیں ہے, اب تو بیٹے کے پیاس بجھانی نہیں ہے. اب کس کا بیٹا پیاسا ہے کہ پانی کی تلاش میں ہو حاجی ہو؟ آواز آتی ہے میرے بندے دوڑ جا تاکہ ہاجرہ کی یاد زندہ ہو جائے. میں نے کہا کہ مکمل یاد رب منوا لیتا ہے, اور جب منوا لیتا ہے تو کہتا ہے جاؤ اب میں نے تجھے پاک اور صاف کر دیا. اچھا ایک بات بتائیے, کہیں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اس میں؟ ذرا بولیے نا. اور اللہ فرماتے میرے بندے کی یاد کو زندہ کر دو گے میں تمہیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دوں گا. میں نے کہا انہی یادوں کو منا لیا تو اب حاجی صاحب آ کے کہلاتے ہیں. میں نے کہا کہ یادوں کو برقرار رکھا جائے, مٹایا نہ جائے. انہی یادوں سے اسلام زندہ اور تابندہ ہے. اس لیے دوستو یہ آج بزرگوں کی یاد منائی جاتی ہے, اللہ والوں کی بارگاہ میں ہم حاضری دیتے ہیں. سال جب بیت جاتا ہے تو ہم ایک سال میں اسی دن کو ہم لوگ عرس مناتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرس کہتے ہیں. اچھا یہ منانا جائز ہے کہ نہیں یہ بھی سن لیجیے. سنا دے کہ چھوڑ دیں؟ بس یہ ایک بات سن لیجیے, تقریر ختم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے احد کے شہیدوں کی قبر پر ٹھیک 1 سال کے بعد تشریف لے جا رہے ہیں. ٹھیک 1 سال پر. کن کی قبروں پر؟ احد کے شہیدوں کی قبر پر 1 سال پر. دلنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے بھی ہو سکتا تھا, ایک دن آگے ایک دن پیچھے, لیکن وہی دن وہی تاریخ, اسی پہ جا رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کی جماعت سنو, صرف انہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے خون کا ایک ایک قطرہ اسلام کی آبیاری کی خاطر بہا ہے. صحابہ سنو, صرف انہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ان کی قبروں پہ حاضری بھی دینے کی ضرورت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میں نے کہا سال میں 1 بار سرکار تشریف لے گئے احد کے شہیدوں کی قبر پر. پتا چلا اسی کو تو ہم لوگ عرس کہتے ہیں. 1 سال پہ ہم لوگ جاتے ہیں, 1 سال پہ مناتے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرس کہا جاتا ہے. اور اگر ہم اپنے باپ دادا کی مناتے ہیں تو اسے ہم برسی کہتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ دوستو یہ عرس بھی منانا درست ہے, برسی منانا بھی جائز ہے, اور قبروں پر جانا بھی درست ہے. جانا ہے کہ نہیں جانا بولیے. اور اگر قبر والا اس لائق ہے تو مانگنا بھی جائز ہے. میں نے بتایا نا, قبروں پہ جائیے اور قبر والا اس لائق ہے. اجمیر والے کے یہاں جاتے ہیں تو اکثر ارادہ یہ رہتا ہے کہ مانگنے ہی جا رہے لوگ. پوچھتے کیا مانگنے جا رہے ہیں؟ گھاٹ سے کہتے جا رہے ہیں مانگیں گے. میں نے کہا جو جاتا ہے وہ خالی لوٹ کے نہیں آتا ہے. رب کائنات اپنے نیک بندوں کی بارگاہ میں آنے کے صدقے میں جسے اپنا دوست بنا لیا ہے. اس لیے کہ دوست ایک دوست کی بارگاہ میں جب کوئی جائے تو دوست کی زبان خالی نہ جائے. اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہوں میں جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ بندہ آیا ہے میرے ولی کے, میرے دوست کی بارگاہ میں آیا ہے, جیسے عریضہ پیش کرتا ہے اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا ہے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ مت پوچھیے. ٹھیک ہے رکھ دو. تو حضرات ہمیں اور آپ کو بھی جانی چاہیے, منانی چاہیے, نہ کہ میلہ گھوم گھام کے چلانی چاہیے. اور مزاج یہ رکھیے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جب جائیے تو دل صاف کر کے جائیے. اللہ والے دل دیکھا کرتے ہیں. عالموں کی بارگاہ میں جائیے تو جانتے ہیں زبان صاف کر کے جائیے ورنہ فتویٰ دے دیں گے. مولانا لوگوں کے پاس جائیے تو زبان سدھار کے جائیے ورنہ یہ لوگ فتویٰ دے دیں گے, ٹھوک دیں گے. اور اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیے تو دل صاف کر کے جائیے, اس لیے کہ یہ لوگ دل دیکھا کرتے ہیں. کون کس ارادے سے آیا ہے یہ اللہ والا دیکھا کرتا ہے, اور یقیناً جب دیکھتا ہے کہ واقعی میری بارگاہ میں محبت سے آ گیا ہے تو اللہ والے نواز دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے دوستو یہاں ایسا تھوڑی ہے کہ بنا پڑھا لکھا ہوا آدمی صرف جاتا ہے. پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں, ایک سے ایک لوگ جاتے ہیں. ایک تاریخ یاد آتی ہے, بہرائچ شریف کی زمین ہے, کہتے سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ.
بس یہ واقعہ سن کے تقریر ختم. ان کی بارگاہ میں ایک بادشاہ گیا, جس التمش بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گیا. دیکھا کہ ایک کونے میں ایک فقیر بیٹھا ہے. اس فقیر کے پاس جا کے یہ کہا کہ فقیر, ہم سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے, چلو میرے ساتھ. اس نے کہا کہ آپ جاؤ, ہم تو یہیں دن رات رہتے ہیں, تم جاؤ فاتحہ پڑھو. اس بادشاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیے, چونکہ آپ ان کی بارگاہ میں ہمیشہ رہتے ہیں. دیکھیے وسیلہ ڈھونڈ رہا. جب ضد کیا تو کہا چلو چلتے ہیں. اور جب چلنے لگا تو بادشاہ کے آگے چل رہا ہے, ٹیڑھے میڑھے چل رہا ہے. بادشاہ کا مزاج کلائی تھام لی, کہا کہ راستہ سیدھا ہے, صاف ستھرا ہے, اور تم ٹیڑھے میڑھے چل رہے ہو. تمہیں معلوم ہے کس کے ساتھ چل رہا ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے, تم بادشاہ ہو. کہا پھر ٹیڑھے میڑھے چل رہے ہو کیوں؟ اس نے اپنی ٹوپی اٹھائی اور بادشاہ کے سر پہ رکھ دی. کہاں رکھ دی؟ بولیے گا نا. بادشاہ کے سر پہ رکھ دی. اور جب سر پہ رکھ دیا تو بادشاہ جب دیکھا زمین میں تو گنجے شہیداں ہیں, شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. دیکھ کے حیرت میں, اور یہ فقیر دیکھ کے مسکرا رہا ہے. کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ بس شہیدوں کی لاشیں دیکھ رہا ہوں, زمین میں لاشیں پڑی ہوئی ہے. کہا کہ میں اسی کو بچ بچا کے چل رہا تھا, جسے تو کہہ رہا تھا ٹیڑھے میڑھے چل رہا تھا. میری نظر دیکھ رہی تھی, اسی لیے میں بچ کے چل رہا تھا, اور تجھے یہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی, اس لیے تو سیدھے چل رہا تھا. حضرات ذرا دیکھیے اللہ والوں کی نگاہ کیا ہوتی ہے. ٹوپی ڈال دیا تو زمین کے طبقات روشن کر دیے. کہتے ہیں کہ ہم نبی کی طرح, میں نے کہا ولی کی طرح بن کے دکھا پہلے. وہ ٹوپی ڈال دیا تو زمین کے نیچے کی چیزیں نظر آنے لگی. بادشاہ ہو کر کے بھی زمین کے اوپر اوپر دیکھتا, نیچے نیچے کچھ پتہ نہیں. اور جب فاتحہ پڑھ لیا تو بادشاہ نے کہا ایک بات بتاؤ. کہا پوچھو. کہا کہ جس بزرگ کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں, ان کی کوئی کرامت ہو تو ذرا بتاؤ, ان کی کوئی کرامت بتاؤ. تو اس فقیر نے جواب دیا, کہا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ تجھ جیسا بادشاہ اور مجھ جیسا فقیر سب اس در کے سوالی ہیں. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے, بزرگی کیا ہو سکتی ہے؟ تو بادشاہ ہو کر کے اس فقیر کی بارگاہ میں آ گیا ہے مانگنے کے لیے. پتہ یہ چلا یہ اللہ والوں ہیں, اللہ والے ہیں جن کی بارگاہ میں شاہان زمانہ بھی آ کر کے اپنی پیشانی ٹیکتے نظر آتے ہیں. اور جانتے ہیں کتابوں میں آیا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کا بھی جانا ہوا تو ایک بات بتا کے گزر جاؤں, سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں جب جائیے تو آدھا گھنٹہ ضرور مزار شریف کے اندر فاتحہ پڑھیے. کتنی دیر تک؟ آدھے گھنٹے تک. ہر آدھے گھنٹے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. کون آتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ جب تم رہو گے تو وہ آئیں گے, تم نہیں پہچانو گے, نہیں دیکھ سکو گے, لیکن ان کی نظر تو تم پہ پڑ جائے گی. اس لیے کتنی دیر فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ آدھا گھنٹہ ضرور. اس لیے دوستو یہ چند باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں, میں نے بتائی ہے کہ یادوں کو منانی چاہیے, بزرگوں کی بارگاہ میں جانی چاہیے, اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے مانگو, اگر اس لائق ہے تو مانگنا بھی جائز ہے.